اے اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم۔ کی روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ صحابی ایک رات بارگاہ نبی کے ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے بیوی ام سلیم سے پوچھا کیا گھر میں کچھ کھانا موجود ہے؟ بیوی نے جواب دیا صرف ایک آدمی کی خوراک ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ بچوں کو پھر بہلا پھسلا کر سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو، پھر تم چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے سے اٹھو اور ایک دم سے چراغ کو بجھا دو، پھر ہم اور تم دونوں اندھیرے میں مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ مہمان کو دکھانے کے لیے ہم دونوں برتن میں ہاتھ ڈالتے رہیں گے اور یوں ہی منہ چلاتے رہیں گے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اس طرح مہمان شکم شیر ہو کر کھانا کھا لے گا اور ہم دونوں بھوکے رہ جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ بی بی ام سلیم نے پہلے تو بچوں کو سلا دیا، پھر مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا، چراغ کو بجھا دیا اور میاں بیوی دونوں مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ مہمان کھاتا رہا اور یہ دونوں میاں بیوی برتن میں ہاتھ ڈالتے رہے اور منہ کو چلاتے رہے، یہاں تک کہ مہمان نے بھرپیٹ کھانا کھا لیا اور اندھیرے میں اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ میاں بیوی بھوکے سو گئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ دیکھ لیجئے کہ کس طرح ایک مومن مرد اور ایک نیک بیوی نے اپنے صبر سے اپنے گھر کی عزت کو چار چاند لگا دیا اور آنے والے مہمان کو اپنی غریبی مفلسی کا راز ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت ام سلیم کا نام آ گیا ہے، ان کا ذکر آ گیا ہے تو ان کا ایک اور کارنامہ بھی سن لیجئے کہ ان کا ایک بچہ بیمار تھا۔ ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ صحابی جب روزی کمانے کے لیے صبح کو گھر سے نکلے تو بچے کی حالت بہت نازک تھی، چنانچہ وہ ابھی باہر ہی تھے کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ بی بی ام سلیم نے سوچا دن بھر کا تھکا ماندہ میرا شوہر جب گھر میں آئے گا اور فوراً ہی اس کے بچے کی موت کی خبر معلوم ہوگی تو صدمات سے اس کے سینے میں جو دل ہے وہ پاش ہو جائے گا۔ اس لیے بی بی ام سلیم نے بچے کے لاش کو ایک الگ کوٹری میں رکھ دیا اور خود کھانا پکا کر اپنے بناؤ سنگار کر کے اپنے شوہر کے آنے کی انتظار کرنے لگی۔ اللہ اللہ۔ جب حضرت ابو طلحہ صحابی رسول مکان میں داخل ہوئے تو بچے کا حال پوچھا۔ ام سلیم نے نہایت اطمینان سکون کے لہجے میں جواب دیا، یعنی بچے کی سانس ٹھہر گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے سمجھا کہ بچے کے سانس میں جو گھڑگھڑاہٹ تھی اس میں سکون ہو گیا، چنانچہ انہوں نے رات کا کھانا کھایا، بیوی سے صحبت کی۔ جب سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ سونے لگے تو ان کی بیوی ام سلیم نے عرض کیا کہ اے میرے پیارے شوہر، میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتی ہوں، تم یہ تو بتاؤ کہ اگر کسی کی کوئی امانت ہمارے پاس رکھی ہو اور وہ شخص دن یا رات میں کسی وقت مجھ سے اپنی امانت طلب کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ صحابی نے جواب دیا کہ ہمیں خوشی خوشی اس کی امانت دے دینی چاہیے۔ اس کے بعد ام سلیم نے کہا کہ اے میرے سرتاج، سنو، ہمارا جو بچہ تھا نا وہ خدا کی ایک امانت تھی، آج اس نے اپنی امانت طلب کی ہم سے تو ہم نے واپس کر دیا۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ صحابی گھبرا کر بستر سے اٹھ بیٹھے اور حیران ہو کر پوچھا کیا ہوا، کہیں میرا بچہ انتقال کر گیا؟ ام سلیم نے کہا ہاں میرا بچہ انتقال کر گیا، اس مرحوم کی لاش کوٹری میں رکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ اس کی سانس تھم گیا ہے۔ ام سلیم نے جواب دیا کہ اے میرے سرتاج، مرنے کے بعد ہی تو انسان کی سانس ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ ابو طلحہ کو بے حد رنج اور افسوس ہوا، میرے بچے کی لاش گھر میں پڑی رہی اور میں نے بھر پیٹ کھانا کھایا، بیوی سے ہم بستری بھی کی۔ بیوی ام سلیم نے عرض کیا اے میرے پیارے، میں نے اسی لیے تو صاف لفظوں میں آپ کو بچے کی موت کا پتہ نہیں خبر نہیں دیا تھا کہ اگر گھر میں آتے ہی آپ کو بچے کے انتقال کا علم ہو جاتا تو آپ دن بھر کے تھکے ہارے صدمات سے نڈھال ہو جاتے، نہ کھانا کھاتے نہ چند لمحوں کے لیے بستر پر پیٹ لگاتے۔ اب جب کہ آپ نے کھانا بھی کھا لیا اور کچھ آرام بھی کر لیا تو میں نے ایک خبر سنائی ہے اور یہ سب کچھ میں نے آپ کی دلجوئی اور راحت رسائی کے لیے کیا۔ حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی کے اس جذبہ جانشاری اور خدمت گزاری پر حیران رہ گئے اور ان کے دل میں اپنی بیوی کے محبتوں کا سمندر موجیں مارنے لگا۔ پھر جب ابو طلحہ صحابی نماز فجر کے لیے مسجد نبی میں گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی آپ کی صورت کو دیکھتے ہی جو ہے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، رات تم میاں بیوی نے جو کچھ کیا ہے اس پر پروردگار عالم اتنا خوش ہو گیا ہے، اتنا خوش ہو گیا کہ تمہیں مبارک ہو کہ خداوند عالم ان قریب تمہیں ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا جو مرنے والے بچے کا نیم و بدل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی بی ام سلیم کے سینے میں بھی ایک ماں کا دل تھا۔ ایک ماں کا بچہ مر جائے تو یعنی ماں کا غم سے وہ نڈھال ہو جاتی، اس کا برا حال ہو جاتا، مگر ام سلیم نے اپنے شوہر کی دلجوئی اور دلداری کے لیے اتنا بڑا پہاڑ اپنے دل پر رکھ لیا کہ بچے کی لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنے شوہر کی ہر خدمت اس طرح انجام دے رہی ہیں کہ گویا ان کے دل پر کوئی صدمہ ہی نہیں ہے، خود صدمہ سے نڈھال ہیں مگر شوہر کا دل دکھ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، یعنی عورت اگر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک سیرت اور پاک دامن بھی ہو تو اپنے فقیر شوہر کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔